Bueno, no sé ya que andar rodando. بڑے بھائی عمدے سے اور لڑا کرو اور بس Ya rodando es un... Ya me quedo volando. O sea, la que te fue. ٹھیک یہ سگنلز کی ڈسٹارشن کی وجہ سے ڈسکنٹینیویشن کی وجہ سے یہ لیکچر تھوڑی سی دیر ڈیلے ہوا. بہرحال ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف کہ ڈیورنگ 1 unit FATA was given representation in the West Pakistan Assembly in the Constitution of 1962 and 1973. یعنی 1962 سے پہلے فاٹا کی کسی قسم کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، اور پہلی دفعہ جو اس کو ریپرزنٹیشن دی گئی تھی تو 1962 میں دی گئی تھی اور بعد میں 1973 میں دی گئی تھی. اس کا پیچھے جو مقصد تھا اس کو ریپرزنٹیشن نہ دینے کا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی جو ہماری 1947 میں ہماری جو اسمبلی بنی تھی تو اسمبلی کا مقصد ملک کو آئین دینا تھا، وہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی تھی، یعنی کانسٹیٹیوشن کی طرف اس کا ایک سٹیپ ہیڈ لینا، کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرنا. اس وقت تک 1935 اور بعد میں 1939 کے ایکٹ کے نیچے، ایمینڈڈ 1939 کے ایکٹ کے نیچے پاکستان جب بنا تو انہوں نے اڈاپٹ کیا ایز اے کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے اور گورنر ہوتے تھے، میکسیمم پاورز ان کے پاس ہوتی تھی. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس وقت کانسٹیٹیوشن ہمارا بنا تو 1962 میں ان کو پہلی دفعہ اسمبلی میں ریپرزنٹیشن دی گئی، اور بعد میں 1973 میں ان کی ریپرزنٹیشن جو تھی وہ قائم رکھی گئی. 1962 کا جو آئین تھا اس میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دو ونگز ہوا کرتے تھے. ویسٹ پاکستان جو تھا وہ موجودہ پاکستان ہے اور ایسٹ پاکستان موجودہ بنگلہ دیش. تو 1973 میں چونکہ 71 میں وہ ٹریجری ہو گئی تھی، 1973 میں جو ہمارے پاس قانون بنا اس 1973 کے قانون کے تحت بھی فاٹا کو ریپرزنٹیشن دی گئی تھی. اس میں جنٹلمین 12 ممبرز ور آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ 8 سینیٹرز فرام دا فاٹا. یہ تو بالکل آیا ہے، اس میں کوئی سمجھنے والی ایسی بات نہیں ہے. 12 ممبرز جو تھے وہ قومی اسمبلی کے تھے اور 8 سینیٹرز فاٹا سے لیے جاتے تھے. برٹش پالیسی ٹورڈز فاٹا، انگریزوں کی جو پالیسی تھی وہ فاٹا کے بارے میں کیا تھی؟ اس میں اگر ہم ڈیوائیڈ کریں ان کی پالیسی کو تو ایک کلوز ڈور پالیسی ہے اور ایک اوپن ڈور پالیسی ہے. کلوز ڈور پالیسی کا مطلب عام سمجھنا یہ ہے کہ انہوں نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، کان بند کیے ہوئے تھے بالکل فاٹا کی طرف سے اور اس ریجن کی طرف سے. ٹرائبل ڈسٹرکٹس جو آج کل ہیں اور افغانستان کی، وہ بالکل کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو جنٹلمین پتہ ہے کہ برٹش کا آنے کا مقصد یہاں پہ اپنے فائدے کے لیے تھا. وہ یہاں سے را مٹیریل، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، کہ وہ یہاں آ کے یہاں کی جتنی دولت ہے وہ لے کے یہاں سے جائیں، چاہے وہ کوئی نور ہیرے سے لے کے کباس تک جو بھی ہوتا تھا وہ یہاں سے لے کے جاتے تھے. اور پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی. برٹش جس وقت پہلے سب سے پہلے آئے تھے یہاں تو آپ نے یہ ممبئی کا نام سنا ہوگا، اس سے نیچے ایک علاقہ ہے جس کو سورت کہتے ہیں، وہ بھی انڈین اوشین کے یعنی بحر ہند یا بحیرہ عرب کے ساحلوں پہ واقع ہے. تو سورت پہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا وہ بنائی تھی، فیکٹری بنائی تھی. وہ فیکٹری تو نہیں تھی، بیسیکلی وہ ویئر ہاؤس تھا. تو جب بھی ان کا جہاز آتا تھا، ایک جہاز ہوتا تھا ہیکٹر نامی، وہ آتا تھا، تو جب بھی جہاز آتا تھا تو ہندوستان کے یہاں پہ لوگ جو تھے اپنا را مٹیریل، کپاس، انڈیگو، مسالے وغیرہ، ان کی قیمتیں وہ زیادہ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جہاز آیا اور یہ خریدیں گے، جہاز تو زیادہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. پھر انہوں نے جہانگیر سے پرمیشن لی کہ جی ہمیں یہاں پہ ایک ویئر ہاؤس بنانے کی اجازت دیں. تو پہلا ویئر ہاؤس انہوں نے سورت کے مقام پہ بنایا تھا. تو جب بھی فصل ہوتی تھی تو سارا سال فصل کو اکٹھا کرتے رہتے تھے اور وہاں پہ ڈمپ کرتے رہتے تھے. پھر جہاز جس وقت بھی آئے وہ
اس میں لاد کے وہ برطانیہ لے کے جاتے تھے. آپ کو اس ضمن میں پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بڑی تحریکیں بھی اس حوالے سے چلی تھی. جو ایک تحریک تھی جس کو سودیشی تحریک کہا جاتا ہے کہ وہ گاندھی جیسے وہ لنگوٹ پہن کے پھرتا تھا اور چرخہ اپنا اس پہ کپڑا بنایا کرتا تھا, اور ایسے ہمارے چارسدے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ خمتا کا کپڑا بنتا ہے, اور وہاں پہ غفار خان چونکہ انڈر دی انفلوئنس آف دا کانگریس انہوں نے یہاں پہ بھی اس قسم کا سیٹ اپ شروع کیا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہماری کپاس وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور کپڑا بنا کے فنشڈ گڈ بنا کے یہاں پہ ہمیں واپس انتہائی مہنگے داموں پہ بھیجتے ہیں. تو ہم اپنے یہ جو یہاں کا ہماری کپاس ہے اس کا ہم کیوں نہ کپڑا بنائیں, اور ہم وہ کیوں نہ پہنے کہ انگریزی سوٹنگ اور انگریزی لباس ہم پہنے. تو ایسی ایک تحریک کا نام سودیشی تحریک تھا جس میں گاندھی نے بھی اپنا کوٹ وغیرہ اتار کے آگ میں پھینک دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم بالکل اپنے ملک کی اشیاء استعمال کریں گے, اپنے ملک کی وہ پہنیں گے. تو ان کا سارا ایمفیسس جو تھا برٹش انڈین امپائر کا یا انگریزوں کا, اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا, وہ سارا ان کا جو ایمفیسس تھا, جو ان کا وہ تھا مین اٹینشن جو تھی وہ ہندوستان کی طرف تھی. اور اسی میں ہی انہوں نے دیکھا ریونیو سسٹم بھی ڈیولپ کیا. اور ریونیو سسٹم کیا ہے بیسیکلی, اس وقت وہ ڈپٹی کمشنر کو بھی کلیکٹر کہتے تھے. کلیکٹر اسی لیے کہتے تھے کہ وہ کلیکشن کر کے دیتا ہے, ٹیکس اکٹھا کر کے دیتا ہے. ان کے مائنڈ میں صرف اور صرف کلیکشن تھی, ٹیکس اکٹھا کرنا تھا, مالیہ اکٹھا کرنا تھا, ابیانہ اکٹھا کرنا تھا, جو اس وقت سب سے بڑا سورس آف انکم ہوتا تھا برطانیہ کے لیے. ہماری تو تجارت تھی لیکن وہ بڑی نیگلیجیبل تھی. تجارت پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگائے تھے, ٹیکسیشن تھی, لیکن برٹش انڈین امپائر کی جو تھی ٹیکسیشن پالیسی وہ بڑی ایسی تھی کہ اس سے کوئی خاطر خواہ اتنا ان کو نہیں ملتا تھا. زیادہ تر ان کی انکم جو ہوتی تھی ایگریکلچر لینڈ سے ہی ہوتی تھی. چونکہ اس ریجن میں, فاٹا کے ریجن میں اوپر افغانستان میں, یہ بیسیکلی بیرن علاقہ تھا, بنجر تھا. تو اس بنجر علاقے میں ان کے لیے کوئی اتنی اٹریکشن نہیں تھی کہ وہ آئیں. حالانکہ انہوں نے 1870 میں ایک جنگ بھی لڑی تھی, بعد میں بھی انہوں نے جنگیں لڑی تھی. ایگزیکٹ ڈیٹس مجھے نہیں پتا ان جنگوں کی, لیکن انہوں نے ایکسپیڈیشنز لانچ کی تھی, لیکن وہ فروٹفل نہیں تھی, وہ واپس آ جایا کرتے تھے. اور یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان جو تھا, جیسے کہ وہ بڑی کتابوں میں کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی جیلم تک ہمارا علاقہ ہے, تو برٹش انڈین امپائر نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی. لیکن یہ 1919 میں ہمارا ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پھر برٹش انڈین امپائر کا اور افغان گورنمنٹ کا, اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جی اس میں یہ سلسلہ ہوگا کہ 21 کلومیٹر تک ایزمنٹ رائٹس ہمارے پاس ہوں گے. یعنی ایزمنٹ رائٹ سے یہ مطلب ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہ بارڈر اور انڈیا کے بارڈر میں بہت فرق ہے. یہ سافٹ بارڈر ہے ہمارا. سافٹ بارڈر سے مطلب یہ تھا کہ یہاں کے شینواری ٹرائب ادھر جو خیبر ایجنسی میں شینواری بستے ہیں, تو ادھر جو شینواری یا افریدی ہیں ان کے ساتھ شادیاں وغیرہ, ان کا میل جول آنا جانا اس پہ پابندی نہیں ہوگی. یہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. جیسے ادھر آپ دیکھ لیں توری, مینگل, وزیر, مسعود, بٹنی, اسی طریقے سے مومن, مامون, یہ جتنی بھی قومیں تھیں یہ ساری آیا جایا کرتی تھی, اور ان کا ایک فریکوینٹ آنا جانا لگا رہتا تھا افغانستان. ایون یہاں تک بھی ان کی آنا جانا لگا رہتا تھا کہ گرمیوں میں یہ افغانستان چلے جاتے تھے اور سردیوں میں دوبارہ پاکستان کی طرف آ جاتے تھے. وہاں ان کی زمینیں ہوتی تھیں, کاشت کرتے تھے. اور جنٹلمین میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹڈ بات بتاؤں کہ ایف سی آر میں, فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن میں, ایک کوالیفیکیشن آف جرگا ممبرز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہی مسٹ بی ویل کنورسنٹ ود دا ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز پریویلنگ ان دا ٹرائبل ایریا. تو بہت سارے جرگا ممبرز جو تھے وہ افغان ہوا کرتے تھے اسی ٹرائب کے, تو وہ افغان آ کے یہاں پہ بھی جرگے مار کے کرتے تھے. لیکن ان کو ان کے جو فائنڈنگز ہوتی تھی, ان کا جو ایوارڈ ہوتا تھا, اس کو ریکگنائز کرتی تھی ہماری یہاں پہ عدالتیں بھی, پولیٹیکل ایجنٹ ریکگنائز کرتی تھی, کیونکہ وہ بندہ جو چنا گیا ہوتا تھا جرگا ممبر, اس کو وہ کنسنٹ سے چنا گیا ہوتا تھا. اور دونوں پارٹیوں کا جس بندے پہ اعتماد ہوتا تھا, آگے چل کے میں آپ کو جرگے کی تھوڑی کمپوزیشن بھی بتاؤں گا. کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ٹاپک ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے, کیونکہ میں یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے جاتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کو سمجھنے سے انسان پھر چیزوں کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے. تو کلوز ڈور پالیسی کا یہ مطلب تھا کہ کلوز ڈور پالیسی آف دا انڈیا برٹش امپائر ایگزسٹڈ بٹوین 1849 ٹو 1870. 1870 تک انہوں نے رکھی. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی جنگ بھی انہوں نے پھر 1870 میں لڑی تھی.
برٹش انڈین امپائر کے ذہن میں ایک بات آئی تھی اور وہ بہت فورسفل ہو گئی تھی کہ رشیا میں جب ریولوشن آیا تھا، انقلاب آیا تھا جس کو بالشوک ریولوشن کہتے ہیں، یہ 1917 میں آیا تھا. اور جنٹلمین جیسے کہ آپ کو ان کے نعروں کا پتہ ہے کہ وہ بڑے اٹریکٹیو نعرے ہوتے تھے اور ان نعروں کی وجہ سے پورا ایسٹرن یورپ جو تھا ان کے زیر تسلط آ گیا تھا، اور اسی طریقے سے رشیا میں اور افغانستان میں بھی کمیونزم کا اور کمیونسٹ کا بڑا انفلوئنس تھا. اور ایسٹرن یورپ کے وہ نعرے کہ ورکرز آف دا ورلڈ یو ہیو ٹو لوز نتھنگ بٹ چینز، یہ انہوں نے کیپٹل کے حوالے سے مختلف کارل مارکس کے جو نعرے تھے اس کو لینن اور اسٹالن نے پھر وہاں پہ پروموٹ کیے تھے. اور لینن اور اسٹالن کے فلسفے جو تھے وہ تیزی سے اس کے نیچے جو تھا لوگ آ رہے تھے. اور زار کے وقت میں رشیا میں بہت زیادہ فرسٹریشن تھی. اسی فرسٹریشن کی وجہ سے لوگ جو تھے متنفر ہو رہے تھے، روزگار نہیں تھا، جاب اپرچونٹیز نہیں تھیں، مینز آف کمیونیکیشن ویک تھے، جسٹس نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ، میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتا چلوں کہ آندرے گرومیکو جو روس کے 40 سال وزیر خارجہ رہے ہیں، انہوں نے غالباً 1915 میں ماسکو یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم اے کیا تھا. اور یہ کہتے تھے کہ جس وقت میں جاب کے پیچھے مارا پھرتا رہا، انہوں نے اپنی بہت اچھی ایک کتاب لکھی ہوئے، کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، میموریز آف آندرے گرومیکو. تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہماری فیملی کا ایک واحد سورس آف انکم جو تھا وہ ایک گائے تھی جس کے ذریعے ہم اپنی ساری فیملی ہمارا وقت گزارا کرتی تھی، اور میری بہنیں اس کا دودھ بھی پیا کرتی تھی چھوٹا، اور ہمارا اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں. وہ بھی زار کے جو فوجی تھے وہ کھول کے لے گئے تھے. اور دوسرا اس نے یہ لکھا تھا کہ میں جاب کے لیے جاتا تھا اور جب بھی جاتا تھا کہیں بھی تو مجھے بہت زیادہ فرسٹریشن کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو نوکری ملتی نہیں تھی. جس وقت مایوس ہو جاتا تھا تو پادری کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ بھائی فی الحال تمہاری قسمت میں نوکری نہیں ہے اور یہ اللہ کے کام ہے، جب ہوا تو ہو جائے گا. کہتا میں گھر آ کے شام کو سوچتا تھا کہ یار یہ اللہ تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، ناانصافی تو میرے ساتھ فلاں جگہ پہ فلاں سرمایہ دار اور جاگیردار نے کی ہے. تو کہتا ہے یہ میں جیسے سوچتا تھا، میری جیسی سوچ جو تھی اس وقت رشیا میں ہر دوسرا جوان، پڑھا لکھا جوان یہی سوچ رہا تھا. تو رشیا میں ایک نعرہ بلند ہوا اور اس نعرے نے پوری رشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور یہ 1917 کے بعد، یہ اس سے پہلے بھی جب یہ ریولوشن تو 1917 میں آیا لیکن اس کی یہ جو کام تھا، فرسٹریشن تھی، یہ شروع ہو چکی تھی. تو وہ نعرہ یہ بلند ہوا تھا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ زمین سے مالدار کو ختم کرو، آسمان سے جو ہے اللہ کو ختم کرو، خدا کو ختم کرو، تو تمہارا مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ نعرے دیکھنے کو بڑے اٹریکٹیو تھے. تو یہ برٹش انڈین امپائر یہاں پہ یہ ساری چیزیں بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہی تھیں. وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ہندوستان میں آنا تو اس لیے تھا کہ یہاں کے قیمتی نوادرات پہ، یہاں کی فصلوں پہ، یہاں کے را مٹیریلز پہ وہ قبضہ کرے. لیکن افغانستان میں ایسا کوئی اٹریکشن نہیں تھی، لیکن بیسیکلی وہ انڈیا کو سیکیور کرنے کے لیے اور اس انقلابی ہواؤں کو ہندوستان میں باز رکھنے کے لیے، انٹر کرنے کے لیے وہ انٹرسٹڈ تھے کہ اس انقلاب کو یہیں پہ روکا جائے، یہ انقلاب کہیں برٹش امپائر میں بھی نہ گھسائے. ان جو بہت اچھے نعرے لگ رہے ہیں وہاں پہ، ظاہر ہے یہاں پہ بھی کوئی حالات زیادہ بہتر تو نہیں تھے. یہاں پہ تو بالکل باہر سے آئے ہوئے زار، تو پھر اس کا تعلق روس کے ساتھ تھا. یہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ تو ایلینز تھے، باہر سے انگریز آئے ہوئے تھے. اور یہاں ہمارے اندر بھی بڑی موومنٹس اس وقت شروع ہو گئی تھیں. آپ کو جیسے کہ پتہ ہے وہ گریٹ آٹومن امپائر کی جو خلافت عثمانیہ تھی اس کے خلاف بھی مصطفیٰ کمال اتاتورک اور بہت قسم کے معاہدے مغرب میں ہوئے تھے کہ یہ آٹومن امپائر جس کا سعودی عربیہ بھی حصہ تھا، لبنان، فلسطین، شام، موجودہ ترکی، یہ بہت بڑی امپائر ہوتی تھی مسلمانوں کی. تو اس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے ورلڈ وار فرسٹ میں 1914 میں یہ پلان ہو گیا تھا. دنیا بہت زیادہ ٹربائل سے گزر رہی تھی، تو اسی لیے برٹش جو امپائر تھی اس کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ یار اس کو کسی طریقے سے روکنا ہے اس کو. تو انہوں نے پھر اوپن ڈور پالیسی شروع کی. اوپن ڈور پالیسی کیا تھی؟ یہ بیسیکلی ایسی پالیسی تھی کہ ایک توجہ دلائی گئی تھی. سب سے پہلے انہوں نے 2 جنگیں لڑی تھی افغانستان کے ساتھ، اور ان کو انہوں نے انڈر پریشر کرنے کے لیے ایک
اسٹریٹجی بنائی تھی اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ الٹیمیٹلی یہ ہمارے ساتھ بارڈر ڈیمارکیشن پہ ضرور آئیں گے. تو بیسیکلی اوپن ڈور پالیسی کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان بھی رشیا کے ساتھ بارڈر ڈیمارکیشن کرے اور جو برٹش انڈین امپائر ہے یہ بھی افغانستان کے ساتھ بارڈر ڈیمارکیشن کرے. یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ڈیورن لائن جو ہے بیسیکلی وہ لائن ہے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک بیرسٹر تھا سر ڈیورن جس نے 1893 میں ایک امیجنری لائن ڈرا کی تھی اور اس نے ڈیوائیڈ کیا تھی. یہ بیسیکلی اس وقت یہ بارڈر نہیں ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس کو جو ڈکلیئر کیا گیا تھا تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بیسیکلی ایک ارینجمنٹ ہے کہ ہم ایگریشن کی صورت میں اس لائن کو نہیں کراس کریں گے اور آپ ایگریشن کی صورت میں اس لائن کو نہیں کراس کریں گے. تو یہ سارٹ آف ایک بارڈر انہوں نے بنایا ایک میوچول کنسنٹ کے ساتھ ایک ڈیمارکیشن انہوں نے کی اور ساتھ انہوں نے پورا افغانستان پہ بھی پریشر ایگزرٹ کیا کہ آپ بھی افغانستان کے ساتھ اپنی بارڈر ڈیمارکیشن کے لیے جائیں. It was under the pressure of the British government of India, Afghanistan demarcated its boundary with Russia and Iran. اور رشیا اور ایران کے ساتھ برٹش کے پریشر کے نیچے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا افغانستان نے اپنی بارڈر ڈیمارکیشن کی. اوپن ڈور پالیسی یہ ہے. Thus Afghanistan acted as a buffer state between Soviet Union and British Indian Empire. جو ان کا مقصد تھا جنٹلمین بفر کسے کہتے ہیں؟ بفر اسے کہتے ہیں کہ فرض کیا یہ بجلی کی تار ہے. ایک بجلی کی تار پہ انہوں نے ایک انسولیشن چڑھائی ہوتی ہے پلاسٹک یا ربڑ کی صورت میں. تو جب کوئی شخص اس بجلی کی تار کو ہاتھ نزدیک لے کے جاتا ہے تو اس کو الیکٹرک شاک نہیں ملتا کیونکہ اس کے ہاتھ اور بجلی کی جو کاپر کی وائر ہے اس کے درمیان جو بفر ہے تو وہ پلاسٹک ہے. اس انسولیشن جو ہے یہ بیسیکلی بفر ہے. اسی طریقے سے افغانستان جو تھا اٹ ایکٹ as a buffer, acted as a buffer between Soviet Union and British Indian Empire. Soviet Union جو تھا وہ ایکسپینشن کی طرف تھا, ایکسپینڈ کر رہا تھا لیکن سوویت یونین بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس وقت پہ کہ وہ برٹش انڈین امپائر کی کسی قسم کی دشمنی مول لے. پھر ڈیورن لائن آتا ہے جنٹلمین. ڈیورن لائن میں یہ ہے کہ رشیا ایگزرٹڈ پریشر آن افغانستان ٹو ڈیمارکیٹ اٹس باؤنڈریز ود برٹش انڈین امپائر. میں نے اپنے پہلے سینٹینس میں جیسے کہا تھا کہ نہ برٹش انڈین امپائر یہ افورڈ کر سکتی تھی کہ سوویت یونین کے ساتھ دشمنی کرے اور نہ سوویت کے یہ انٹرسٹ میں تھا کہ وہ برٹش انڈین امپائر کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی میں انٹر ہو. اس دشمنی کو الٹر کرنے کے لیے, اس دشمنی کو روکنے کے لیے رشیا نے بھی افغانستان پہ جو تھا وہ پریشر ڈالا کہ تم بھی اپنی ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز کرو برٹش انڈین امپائر کے ساتھ. British Indian Empire was also interested in the demarcation of a clear-cut line between Afghanistan. یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نہ انگریز کے انٹرسٹ میں تھا کہ وہ ڈیمارکیشن نہ کرے بلکہ سوویت کے انٹرسٹ میں بھی تھا. تو یہ بیسیکلی افغانستان پہ دونوں طرف سے دباؤ تھا کہ تم کرو. In 1893, Durand Line was drawn between the Afghanistan and the British Indian Empire. 1893 میں سر ڈیورن جو تھے جو ایک برطانوی بیرسٹر تھے انہوں نے ایک لائن ڈرا کی تھی افغانستان اور برٹش انڈین امپائر کے درمیان. آپ میں سے اگر کوئی ڈی خان سے تعلق رکھتا ہے تو سر ڈیورن کے جو والد ہیں وہ ڈی خان میں دفن ہے. ان کی اکثر قبر کو لوگ ریفر کرتے رہتے ہیں کہ یہ سر ڈیورن کی قبر ہے. یہ سر ڈیورن کی قبر نہیں ہے, یہ ڈیورن کے والد صاحب کی قبر ہے اور وہ اس کا انتقال ایسے ہوا تھا کہ نواب آف ٹانک نے ان کا کھانا کیا تھا. تو وہ ہاتھی پہ سوار تھے, جب ان کو ہاتھی کو دروازے سے ٹکرایا تو اس سے ان کو انجری ہوئی, ہیڈ انجری, جس سے وہ وفات ہو گئے تھے اور پھر وہاں پہ وہ دفن ہے سر ڈیورن کے والد. ایوولوشن آف ایف سی آر. ایف سی آر کیسے ایوالو ہوا, کیسے اس کی ارتقاء ہوا, کیوں ضرورت پیش آئی؟ There existed a Punjab frontier crimes regulation in 1873. 1800 میں نے جیسے جنٹلمین آپ کو بتایا تھا کہ ہماری سرحدی علاقے جو تھے وہ یہی تھے جو آج کل کی سرحدیں ہیں فاٹا کے. یہ انڈرسٹوڈ تھے لیکن لائن نہیں ڈرا ہوئی تھی, لیکن یہ برٹش انڈین امپائر کو بہت اچھی طرح یہ بات باور ہوئی تھی کہ یہ پنجاب فرنٹیئر کرائم ریگولیشن جو ہے, سوری, یہ ہماری بارڈر ڈیمارکیشن ہے. تو پنجاب کے کچھ حصے جیسے میاں والی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے سندھ کے اس کنارے ہے تو یہ ہمارا حصہ ہے. اسی طریقے سے یہ کیمل پور کا علاقہ جو تھا آج کل جس کا کوئی نام چینج ہو گیا, اٹک شہر ہو گیا, یہ کیمل پور کا علاقہ بھی, تو یہ پنجاب کے بھی ڈیرہ غازی خان
یہ پنجاب کے بھی کچھ علاقے ایسے تھے جو کہ ہمارے ساتھ شامل تھے ہمارے پروونس میں، تو اس لیے پنجاب اور فرنٹیئر سرحدی علاقے کا FCR کا پہلا نام یہ تھا، پنجاب فرنٹیئر کرائم ریگولیشن ان 1873۔ اچھا جنٹلمین، اس میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں بحیثیت قانون کے طالب علم، کہ آپ نے مختلف ٹرمینالوجی سنی ہوں گی۔ آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ آئین ہے، کبھی یہ سنتے ہیں کہ یہ قانون ہے، کبھی یہ سنتے ہیں کہ یہ آرڈیننس ہے، کبھی یہ سنتے ہیں یہ ریگولیشن۔ میں ان میں فرق کیا ہے؟ میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کے یہ، کیونکہ آپ کو یہ ٹرمز ہمیشہ کنفرنٹ کرتی رہتی ہیں تو آپ کو پتہ ہو، جنٹلمین جو آئین ہوتا ہے نا، یہ سپریم لا آف دا لینڈ ہوتا ہے، یہ ایک مدر لا ہوتا ہے جس سے باقی قوانین جو ہیں وہ اپنی اتھارٹی کو اخذ کرتے ہیں۔ جیسے آئین بنانے کے لیے ہمارے ملک میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایمنڈ کرنے کے لیے، اور جب آئین بنتا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنا کرتی ہے ود دا مینڈیٹ۔ لوگ اس کو یہ مینڈیٹ دیتے ہیں کہ جی آپ جائیں اور آئین بنائیں، جیسے 1973 میں ہوا تھا، 1962 میں ہوا تھا۔ اس پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آئین بنائیں گے۔ وہ جب جاتے ہیں اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تو وہ جا کے آئین بناتے ہیں۔ اگر آئین میں کہیں ترمیم کرنی ہو تو اس ترمیم کے لیے 2/3 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے جس کو ہم لا کہتے ہیں، یہ بیسیکلی آدھی 1/2 اکثریت سے، ایک فرض کے 100 بندوں کی اسمبلی ہے تو 51 بندے کسی قانون کے حق میں ووٹ دے جائیں تو وہ اس ملک کا قانون ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے جسے ہم لا کہتے ہیں۔ آرڈیننس کیا چیز ہے؟ آرڈیننس کا بیک گراؤنڈ میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ 1215 میں میگنا کارٹا ایک قانون تھا جو برطانیہ میں لاگو ہوا، اور برطانیہ اس دن سے کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی سڑک پہ چل پڑا تھا، برٹن۔ اس کے بعد وہ امینڈمنٹس آتی گئیں، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل تو موبائل کا دور ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ آج کل جو ہے سڑکیں بھی ہیں، موٹر ویز بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، چلتی ہیں، انٹرنیٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے۔ آج اگر ابھی اعلان ہو تو شام کو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاز بھی ہے۔ اس زمانے میں جب یہ برطانیہ ڈیموکریسی کے راستے پہ چلا تھا تو فرض کیا ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامن، اس کی 2 ہاؤسز ہیں پارلیمنٹ کے، تو ان میں ایسے ہوتا تھا کہ وہ جب ڈسپرس ہوتے تھے تو ان کو وہ ڈیٹ دے دیا کرتے کہ 6 مہینے بعد فلاں تاریخ کو، یعنی آج کہیں کہ ہم جی دسمبر کی فلاں تاریخ کو ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے قانون سازی کے لیے۔ اسی اثناء میں اگر کنگ کو یا کوئین کو کسی قسم کے قانون کی ضرورت پڑتی تھی تو اس کا اطلاق ایک آرڈیننس کے ذریعے وہ کر دیا کرتی تھی یا کر دیا کرتا تھا۔ وہ آرڈیننس قانون کی طاقت رکھتا تھا، اس کو آرڈیننس کہتے تھے، جو ملکہ برطانیہ یا کنگ کر دیا کرتا تھا، یا ہمارے یہاں پہ صدر مملکت کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ملک، یہ ابھی ہم ان کو میسیجز بھیجیں گے تو یہ کافی دیر کے بعد جمع ہوں گے قانون سازی کے لیے، تو ملک چلانے کے لیے آرڈیننس ہم نے ایشو کر دیا، جب اسمبلی آئے گی تو اس کو فارملی اڈاپٹ کر لے گی۔ لیکن آج کل آرڈیننس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ میرا خیال میں ایک دن کے اندر پاکستان کے ایکسٹریم اینڈ سے، کراچی سے لوگ جو ہیں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں، موبائل فونز ہیں، میڈیا ہے۔ تو آج کل بھی ہم نے وہ لیگیسی برطانیہ کی کنٹینیو آرڈیننس والی رکھی، اور ایسے آرڈیننس بھی ہیں جو 40 سال سے ہر 6 مہینے کے بعد ان کو نیا کر کے پھر قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اسمبلی کے ممبرز کو یہ توفیق گوارا نہیں ہوتی کہ کبھی ہم ان آرڈیننس کو دیکھیں۔ جنٹلمین، ریگولیشن ایسے ہے کہ چند خطے ہیں ہمارے، جیسے فاٹا تھا، تو فاٹا جو تھا صوبے کا حصہ بھی نہیں تھا، یہ مرکز کا حصہ ہوتا تھا۔ ہندوستان میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں جو مرکز کا حصہ ہیں، ان کی نہ اپنی اسمبلی ہے، نہ ان کا اپنا سٹرکچر ہے کوئی قانون بنانے کا، تو ان کے لیے جو قانون بناتا تھا وہ صدر اسپیسیفکلی قانون بناتا تھا، وہ قانون جو تھا ریگولیشن کیا جاتا تھا۔ تو یہ 4 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی۔ ان کے علاوہ آپ ہوتے ہیں سنتے ہیں کہ جی یہ رول ہے، تو رول ہر ڈپارٹمنٹ اپنا رول بناتا ہے۔ قانون میں اگر ان کی تشریح کی جائے تو قانون میں ان کی تشریح ایسے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی قانون اگر آئین سے متصادم بنایا گیا تو ایسا قانون جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ آئین کی بنیادی روح کے منافی ہے۔
آئین کی روح کیا ہے؟ آئین کی روح آبجیکٹو ریزولوشن ہے جو قرارداد مقاصد ہے کہ کوئی بھی قانون اگر پاکستان میں بنے گا اگر وہ اللہ اور اس کی کتاب قرآن یا حدیث سے منافی ہوگا تو ایسے قانون کو اگر بنا ہوا قانون بھی ہے سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. اس پاور کو سپریم کورٹ کی جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے. اسی طرح جنٹلمین کوئی قانون اگر ہمارے 25 جو حقوق بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کانسٹیٹیوشنل میں جو درج ہیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہر شہری کے اگر کوئی قانون بنے اور ان سے ماورا ہے ان سے اگینسٹ ہے تو ایسے قانون کو جو ہے سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے. لیکن فاٹا کے حوالے میں اس قسم کی پاورز جو تھیں عدالت کے پاس نہیں تھی کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دائرہ کار جو تھا وہ ایکسٹینڈڈ نہیں تھا. یہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں. اٹ واز ایکسٹینڈڈ ٹو میاں والی. یہ میاں والی کو ایکسٹینڈ کرتا تھا ڈیرہ غازی خان بکھر اٹک انکلوڈنگ NWFP یہ جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا. مین فلا آف کرپٹ کونسل آف ایلڈرز فورس اتھارٹیز ٹو ریویو جو جس وجہ سے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن پہ سب سے بڑا کرٹیسزم جو تھا کرپٹ کونسل آف ایلڈرز تھا. اسی وجہ سے پنجاب فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کو بھی امینڈ کیا گیا کیونکہ کرپٹ کونسل آف ایلڈرز جو تھے اپنے لوگوں سے مل کے اور ان لوگوں کو صحیح سزائیں نہیں ہو پاتی تھیں. تو مینلی اس قانون کو چینج کرنے کی پنجاب فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کو 1873 کو چینج کرنے کی جو محرک تھا وہ یہ تھا کہ کونسل آف ایلڈرز جو ہیں ان کو کرپٹ ہوتے تھے تو چینج کیا گیا اس قانون کو. ایٹ لاسٹ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن واز پروملگیٹڈ in 1901 under the chief commissioner. جیسا کہ میں نے اپنے پچھلی پوائنٹس میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ 1901 میں ہمارا صوبہ جو تھا وہ فل فلیج صوبہ نہیں تھا. ہمارا صوبہ جو تھا یہ بیسیکلی چیف کمشنر اس کو گورن کرتا تھا. 1937 میں اس کو فل فلیج صوبے کا درجہ دیا گیا تھا اور بعد میں یہ فل فلیج صوبہ بنا. It was extended to the protected areas and roads existing in Pathan and Baloch tribes in 1937. میں جنٹلمین ایک چیز آپ کو بڑی انٹرسٹنگ FCR کے حوالے سے بتاؤں کہ FCR جو تھا یہ پورے فاٹا میں لاگو نہیں تھا. یہ لوگوں کا جو کنسپشن ہے کہ FCR صرف پروٹیکٹڈ ایریا میں واقع تھا. پروٹیکٹڈ ایریا اب کیا ہوتا ہے؟ an area which is notified by the Home Department that this is a protected area, then this area is known as protected area. A notification in regard of an area issued by the Home Department regarding the implementation of the FCR is a protected area. اور protected area جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کرتی ہے. روڈز پہ اس کا اطلاق ہوتا تھا, ایجنسی ہیڈ کوارٹرز ہو گئے, تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہو گئے, ان میں ان کا اطلاق ہوتا تھا. باقی ٹرائبل جو تھے ان پہ کوئی کمپلشن نہیں تھی, وہ اپنے جرگے خود ہی کیا کرتے تھے اور اپنے جرگے خود ہی وہ منعقد کیا کرتے تھے. کسی قسم کی ان پہ پابندی نہیں ہوتی تھی کہ آپ نہ کریں. صرف پروٹیکٹڈ ایریا میں FCR لاگو تھا, روڈز پہ لاگو تھا. اور پٹھان اور بلوچ ٹرائبز میں 1937 میں جو تھیں ان پہ انہوں نے لاگو کیا ہوا تھا, لیکن کمپلسری نہیں ہوتا تھا unless and until وہ نہ آئیں یا روڈ پہ کرائم نہ ہو یا ایجنسی یا تحصیل ہیڈ کوارٹرز پہ کوئی نہ ہو. کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس آف فاٹا کیا تھا؟ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس جنٹلمین یہ تھا کہ آرٹیکل 1 آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر فاٹا ایز اے ٹیریٹری آف پاکستان. یہ 1973 کے قانون کی میں جنٹلمین بات کر رہا ہوں کہ 1973 کا جو قانون تھا اس میں آرٹیکل 1 آف دا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ فاٹا ایز اے ٹیریٹری آف پاکستان, کہ فاٹا جو ہے پاکستان کا حصہ ہے. اس پہ بہت زیادہ ریٹ پٹیشنز بھی فائل ہوئی تھی کہ اگر پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا دوسرے لا کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کو اسپیشلی پروٹیکٹ کیوں کیا گیا ہے. لیکن کسی بھی اس کی جو تھا ٹائم جو تھا کسی بھی قسم کا وہ ریٹ جو تھی وہ سکسیڈ اس معاملے میں نہیں ہوئی تھی, ایڈمٹ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ اگر ایڈمٹ بھی ہوتی لیکن وہ کسی قسم کی ڈائریکشن نہیں ایشو کی گئی تھی اس سلسلے میں. آرٹیکل 145 آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر گورنر ایز اے ایجنٹ آف دا پریزیڈنٹ. آرٹیکل 145 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ گورنر کو پریزیڈنٹ کا ایجنٹ
سمجھتا ہے، یہ بناتا ہے یا پاورز دیتا ہے. یہ ڈیلیگیشن آف پاور جنٹلمین، اس میں آپ کو ایک چیز قانونی بتا دوں کہ یہ پاورز جو تھیں بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا ریگولیشن کی پاور جو تھی پریزیڈنٹ کی تھی. پریزیڈنٹ امپاورڈ تھا ان پاورز کو استعمال کرنے کا، لیکن 145 آرٹیکل کے نیچے انہوں نے یہ پاورز جو تھی فردر ایکسٹینڈ کی ہوئی تھی گورنر کو. اچھا، جیسے کہ آپ میں بعض لوگ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں اور آپ کا تجربہ بھی ہے، تو ایک فرض کیا ایک شخص ہے اور اس کی ایک زمین ہے یا اس کی ملکیت میں ایک زمین، تو وہ اپنا مختار نامہ جو ہے کسی کو دے سکتا ہے. جو مختار ہے آگے وہ مختار نامہ کسی کو نہیں دے سکتا. یعنی ایجنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی اونر کا، جو اگر وہ ایز اے ایجنٹ اٹارنی کام کر رہا ہے، وہ آگے ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے گورنر جو ہے فردر ڈیلیگیشن نہیں کر سکتا. لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل نقطہ ایف سی آر میں دوسرا بھی تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھنے والی اور وہ یہ بات ہے کہ وہ جو تھا وہ گورنر جو تھا وہ ایجنٹ ہوا کرتا تھا. یہاں پہ بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی. جی ڈیئر پارٹیسپینٹ، ٹی بریک ہو گئی ہے.